يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ سورہ الفرقان رکوع نمبر 3 19 جز۔ جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، ہم اپنی آنکھوں سے پروردگار کو دیکھ لیں۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں بلکہ بڑے سرکش ہیں۔ کفار اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی یہ نازل کر دے، وہ نازل کر دے، وہ دکھا دے، پھر ہم مانیں گے۔ تو ایسی بڑی حرکتیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بڑے نہیں ہیں بلکہ بڑے سرکش لوگ ہیں۔ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گنہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی۔ اس دن کہیں گے کوئی آڑ ہو عذاب کو ہم تک آنے سے روک سکے، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ جس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہت عمدہ ہوگا اور مقام بھی عمدہ ہوگا۔ جس دن آسمان ابر کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان ہی کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش میں رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس سے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ آیت نمبر 30 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکایت کریں گے قیامت کے دن، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ رسول کہے گا اے میرے پروردگار، میرے قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بے معنی سمجھ کر پسے پشت ڈال دیا، مہجورا یعنی اس کو پیٹ پیچھے پھینک دیا۔ تو یہ شکایت ہوگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن۔ تو اس سے بات ہمیں پتہ کیا چل رہی ہے کہ اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے کی بڑی اہمیت ہے۔ جو رسول ہمارے خیر خواہ ہیں وہ شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ رب العزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں گواہ بنائے بلکہ ہمارے خلاف نہ گواہ بنائے۔ ہم نے قرآن کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی عجیب سوال لے کر آئے اس کا ٹھیک جواب ہم نے بوقت تمہیں دے دیا اور بات اچھے انداز میں کھول کر بیان کر دی۔ جب جو چیز کی ضرورت پڑی ویسے ویسے قرآن نازل کرتے گئے اس کا جواب کے طور پر۔ یہاں آگے 35 آیت سے 40 آیت تک پچھلی قوموں کے واقعات کا اشارہ کیا گیا، یعنی ساری مکی صورتیں ہیں نا، مکے والوں کو بار بار ان کے اطراف جو قومیں بستی تھی ان کے انجام کو ذکر کر کے بتایا گیا، پلٹ آؤ، مان جاؤ، سدھر جاؤ۔ رکوع نمبر 4 قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد اور اصحاب الرس اور بیچ کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ یہ لوگ جنہیں تم دعوت دے رہے ہو زندگی بعد موت کے منکر ہے، وہ وقت دور نہیں جب عذاب دے کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کے ذمے لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ خواہشات، من مانی، نفس کی پوجا کرنے والوں کو جانور کہا گیا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قرآن میں کتا بھی کہا گیا، جانور بھی کہا گیا۔ اللہ رب العزت خواہشات کے مرید بننے سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ کے حکموں کے تابع بن کر زندگی گزارنے والوں میں ہم سب کا شمار کرے۔ رکوع نمبر 5 45 آیت سے 60 آیت تک
ان کو پھر آفاقی دلائل دیے جا رہے، کائنات کی باتیں بتا بتا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور ہم لات مار کر دن کو سوتے پڑے رہتے، اور وہی بارش کے ذریعے مردہ علاقے کو زندگی بخشتا ہے اور بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرتا ہے، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کرتے ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ وہی اللہ ہے جس نے سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک میٹھا دوسرا تلخ، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو انہیں گڑ مڑ ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ یہ آیت ہے انسان کے جو رشتے ہیں، خاندان کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ خاندان میں نسب سسرال سب آتے ہیں۔ نسب میں ددیال ننیال، سسرال میں ددیال ننیال، یہ 4 خاندان ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، وہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بنایا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ رحمان کی شان تو کسی جاننے والے سے ہی پوچھو۔ رکوع نمبر 61-62 بڑی بابرکت والا ہے جس نے زمین و آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغوں سے چمکتا ہوا کیا، چاند بھی بنایا، رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرنا چاہے۔ رحمان کے اصل بندے تو وہ ہے جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں۔ آیت 63 سے 77 تک رحمان کے بندوں کے اوصاف بتائے گئے۔ رحمان کے اصل بندے تو وہ ہے جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں۔ جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، جہنم سے خلاصی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ رات گزارنا اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے، دنیا کے کاموں میں ملوث ہونے کے لیے نہیں۔ ان کا خرچ نہ فضول خرچی ہوتا ہے اور نہ بخیلی کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، لغو چیزوں پر شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا آداب اور تسلیم کے ساتھ استقبال ہوگا۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ رب العزت جتنی بھی کوالٹیز اس میں بتائی گئی، ساری کوالٹیز ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، خاندان والوں میں بھرپور طریقے سے بھر دے۔ 26 سورہ الشعراء، شعراء شاعر کی پلورل ہے، اور اس سورے میں بھی قرآن کے کتاب الہی ہونے کا ذکر اور رسول کی رسالت پر ثابت قدمی کا حکم دیا گیا۔ ڈیفرنٹ اسلوب میں یہاں پر بھی وہی باتیں بتائی گئی جو پہلی سورے میں ہے۔ اور فرقان میں انبیاء کا اشارتاً ذکر ہوا تھا نا، اور یہاں پر تھوڑا تفصیلی بحث آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش جو کاہن اور شاعر ہونے کے جو الزامات لگاتے تھے، اس الزامات کا یہاں پہ تردید کی گئی اور ان کا جواب دیا گیا۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہم العزیز الرحیم۔ یہ جو آیت ہے یہ 8 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے، 8 مرتبہ اس سورے میں ریپیٹ ہوئی ہے۔ جو آپ کی صداقت کے انکاری ہے ان کو پچھلے انبیاء کی تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ رکو نمبر 1، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، جذبہ کہ لوگ مان کیوں نہیں رہے، لوگ کیوں نہیں رہے اللہ کی طرف۔ تو داعی دین کا بھی یہی جذبہ، فکر ہونی چاہیے، لیکن اس فکر میں گھلانے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے اس کے لیے منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ جھٹلا چکے ہیں۔ ان قریب
ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا ایک مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم نے زمین میں ہر طرح کے عمدہ نباتات پیدا کی ہیں، اس میں ایک نشانی ہے، مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ جو کوالٹی ہے اللہ تعالیٰ کی عزیز الرحیم، یہ صفت بنیادی ٹاپک ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور رحیم ہے۔ آگے رکوع نمبر 2، آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 68 تک، یعنی تقریباً 2 3 4 رکوعوں تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آئے گا ایک ڈیفرنٹ اسلوب میں۔ کہا پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام ظالم لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں ڈراؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں ڈرتا ہوں، مجھے جھوٹا نہ سمجھے وہ لوگ، میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، لکنت تھی ان کی زبان میں، تو ہارون کو حکم بھیج کے میرے پاس میرے ساتھ چلے، ان کا مجھ پر کوئی ایک گناہ ہے جو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ مکہ مار کے چلے گئے تھے نا مدین، تو اس گناہ کے بارے میں وہ ڈر رہے تھے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کی قوم کے پاس جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی استدعاء پر ہارون کو بھی ساتھ کر دیا۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے آپ بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کی کئی سال ہمارے یہاں گزارے، اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا تھا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، مگر میرے رب نے مجھے اب رسولوں میں شامل فرمایا ہے۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین و آسمان کا رب، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان کا رب، تمہارا رب، تمہارے آبا و اجداد کا رب، مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کروں گا جو قید خانے میں پڑے سڑے رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے بتائے۔ رکوع 3، فرعون نے تمام جادوگروں کو جمع کیا اور ایک بڑے مجموعہ جمع کر لیا گیا۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہیں۔ اس نے کہا تم تو ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ ان چھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا ہم رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ رکوع 4، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندے کو لے کر نکل جا۔ اس پر فرعون نے شہر میں اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کہلا بھیجا کہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح سے ہم نے ان کو ان کے باغ، چشموں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لایا، اور صبح ہوتے یہ لوگ بنی اسرائیل کا تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے حکم سے سمندر پر عصا مارا، اس میں سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ رکوع نمبر 5، یہاں پر 69 آیت سے 104 تک یہ کمپلیٹ رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے کفار مکہ کو یہ بتایا جا رہا کہ ان کی قوم نے بھی نہیں مانی تھی اور تم بھی نہیں مان رہے ہو، تو رسولوں کی بات ماننے پر ایکچولی فوکس کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ کچھ بت ہے جن کو ہم پوجا کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم السلام نے کہا میرا رب تو رب العالمین ہے جس نے مجھے پیدا کیا،
پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ باتیں جو ایک خالق میں ہونی چاہیے۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی وہو یشقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا میری خطا معاف کرے گا۔ قیامت میں دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود ابلیس کے لشکر اور بہکے ہوئے لوگ سب جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 6 آیت 105 سے 122 تک۔ یہ کمپلیٹ رکوع میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پچھلے سورے میں مختصر تھا نا، ایک رکوع میں تھوڑی 2-3 آیتوں میں ذکر، اب یہاں پہ تھوڑا اور تفصیل۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا، ہم تجھے کیسے مان لے جبکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ یعنی دعوت ہے نا، یہاں پہ رسولوں کا واقعہ کیا آ رہا ہے کہ رسول کی دعوت، انہوں نے قوم کو بلانے کا ذکر ہے، ان باتوں پہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ان کو دھتکاروں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کرنے والا آدمی ہوں۔ پھر نوح علیہ السلام نے ہم سے دعا کی تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ رکوع 7 یہاں پہ 123 آیت سے 140 تک ہود علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ ہر اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبارین بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا، تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ رکوع 8 یہاں پہ صالح علیہ السلام کا ذکر۔ قوم سمود کی طرف 141 آیت سے 159 تک۔ سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس نے کہا، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور ان چشموں میں، کھیتوں اور نخلستانوں میں تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ قوم نے ان کی نشانی مانگی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو ختم کر دیا اور عذاب نے انہیں آ لیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے رکوع نمبر 9 160 سے 175 آیت تک لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے اہل وعیال کو بچا لیا بجز اس کی بیوی کے۔ باقی لوگوں پر ایسی بارش برسائی جو بڑی ہی بری بارش تھی اور وہ تباہ ہو گئے۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 10 یہاں پہ 176 سے 190 تک شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ شعیب علیہ السلام نے اصحاب ایکا سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، پیمانہ ٹھیک بھرو، کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ قوم نے کہا، تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا،
اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان کو آ گیا، اور وہ بڑا ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 11، یہاں پہ 191 سے 196 تک قرآن کا تعارف کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو تو قرآن کے بارے میں بتانا ہے تو یہ آیتیں تلاوت کر کے بتائی جا سکتی ہے۔ سب سے عظیم چیز جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی تربیت کی ہے وہ کتاب مبین کا نازل فرمانا ہے، جو بے انتہائی بھلائی اور بے پایہ نیکی پر مشتمل ہے۔ وَإِنَّهُ تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، روح الامین نے اس کو نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ ڈرائے لوگوں کو، اور عربی زبان میں نازل ہوا ہے، واضح عربی مبین، واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، صاف صاف عربی زبان میں، علماء بنی اسرائیل اسے جانتے ہیں، اور اگر ہم اس کو کسی غیر اہل زبان میں اتارتے اور وہ اس کو پڑھ کر سناتا تو کبھی نہ مانتے۔ اسی طرح انکار داخل کر دے گا گنہگاروں کے دلوں میں۔ اللہ رب العزت پھر بھی منکرین اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ وہ تو ہو جائیں گا ان پر اچانک، انہیں خبر بھی نہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے ہیں؟ بھلا دیکھو تو ہم ان کو کئی برس فائدہ دیتے رہے ہیں، پھر ان پر وہ عذاب واقع ہوا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو جو فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس لیے کہ نصیحت کرنے والوں کو بھیجنے کے بعد، تاکہ نصیحت کرے۔ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترتے، یہ کام نہ ان کو سجتا ہے نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہ پکارو، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ ہے آیت 214۔ اپنے قریب لوگوں کو پہلے ڈراؤ۔ اہل ایمان میں سے جو لوگ تمہاری پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور ان سے زبردست رحیم پر توکل کرو۔ پھر اگر وہ نافرمانی کرے تو کہہ دیں بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، پھر بھروسہ کرو عزیز و رحیم پر۔ نہیں ماننے والوں سے بیزارگی دکھاؤ۔ جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو تو وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور نمازوں میں تمہارے پھیرنے کو بھی دیکھتا ہے، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ ہر جعلساز اور بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ شاعر کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلے جاتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کس انجام سے وہ دوچار ہوتے رہیں۔ اس صورت کی سمری کیا ہے؟ قرآن وحی الہی ہے، اس کو روح الامین لے کر اترے۔ دوسرا، یہ عربی زبان میں عربوں کو لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ اچھے سے سمجھے، پھر آگے اس کو پہنچائے تاکہ اس کی قدر ان کے اندر ہو۔ تیسرا، اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ چوتھا، اگر نہ ماننے والوں کو وارننگ ہے تاکہ عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے ان کو بتا دی جائے کہ سوچ لے اور اپنی خیر منا لے۔ پانچویں، جن اور شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ شیطان اترنے والوں کی کوالٹیز ایسی نہیں ہوتی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ ان کی کچھ اور ہی کوالٹیز ہوتی ہے۔ یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے۔ شاعر کا کلام اور رب کے کلام میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کا ان کو کئی سارے انبیاؤں کے واقعات بتا کر بتایا گیا، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، تو وہ برے انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والوں میں شامل فرمائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں آگے بڑھنے والوں میں شامل فرمائے۔ 27 سورہ آف قرآن، سورہ نمل، جو ہم نے ہوتا گروپ کا آغاز کیا تھا مکی اور مدنی صورتوں کی
اور اس میں رسالت اور قرآن پر فوکس کیا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے پر، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس کو تسلیم کرنے پر فوکس کیا گیا۔ سورہ نمل اس کتاب کو ہدایت اور بشارت بنا کر نازل کیا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی، لیکن ایمان وہی لائیں گے جن کے دلوں میں آخرت کا خوف ہو۔ دنیا کے عیش و آرام میں مشغول ہونے والے لوگ اس فریضے کو انجام دینے سے قاصر ہے، پیچھے رہیں گے، اس کتاب کی کو ہدایت کے طور پر ماننے سے پیچھے رہیں گے، کیونکہ ان کی مشغولیت ان کو اس چیز سے روکے رہے گی۔ اور اس سورے میں رب کی صفت حکیم اور علیم پر بھی فوکس کیا گیا ہے، یعنی جو کچھ کرے گا حکمت اور علم کی بنا پر کرے گا اللہ رب العزت، اور ایمان والوں کو اپنے رب حکیم پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رکوع نمبر 1 توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین و انک لتلقی القرآن من لدنک حکیم علیم۔ یہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی سورہ بقرہ کی جیسے آغاز ہوا تھا ویسی آغاز ہے، یعنی سورہ بقرہ میں جو متقین کی کوالٹیز بتائی گئی تھی یہاں پر بھی متقین کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ نمل کا تمہید ملتا جلتا ہے سٹارٹنگ۔ یہ قرآن ہدایت اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کی کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اس لیے وہ ہدایت کے راستے پہ نہیں آتے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی، یہاں سے آیت نمبر 7 سے 14 تک موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 نشانیاں دی گئی تھی اس کا ذکر، اور آپ کو فرعون کے پاس بھیجنے کا ذکر آ رہا ہے، یہ واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی تو اپنے گھر والوں کے لیے آگ لینے پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، ذرا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا۔ پیچھے بھی یہ واقعہ بیان ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے نکلے تھے، لیکن وہاں پر یہ لاٹھی کا اور آپ کو جو معجزے دیے گئے تھے اس کا ذکر ڈیٹیل سے نہیں تھا، مختصر، یعنی جہاں پر جو بیان کرنا ہے جس واقعے سے اتنا ہی بیان کرتے آ رہے۔ ذرا اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، معجزہ ہے۔ ان نشانیوں کو لے کر فرعون اور اس کے قوم کی طرف جاؤ، مگر فرعون نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا۔ رکوع نمبر 2 یہاں سے 15 آیت سے لے کے 44 آیت تک داؤد علیہ السلام کا ذکر، سلیمان علیہ السلام کا ذکر۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جو دنیا میں مست لوگ ہیں جو کفار، یعنی یہ مکی دور کی صورتیں، یہ گروپ کی صورتیں مکے کے درمیانہ دور میں نازل ہوئی، اور درمیانہ دور میں مطلب مکے کے کفار جو تھے، قریش جو تھے، اتنے گھمنڈ میں تھے کہ مطلب ہمارے پاس دنیا ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، تو مطلب ہمیں اس کی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس چیز میں جو غرور میں مبتلا تھے ان کو ایک سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ صالح بندوں کا ذکر کرتے ہوئے نعمت دنیا ان کو اندھا نہیں کی، بلکہ جتنی نعمتیں ان کو ملتی گئی اتنا وہ شکر گزار بنتے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا گیا، اتنا ہی وہ رب کے آگے فرما بردار بھی بنتے چلے گئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند سلیمان علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، یعنی نعمتیں اس لیے ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا، یہ امتحان ہوتا ہے، تو اس میں غرور میں مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، تو نعمتوں کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ بڑھاتے جائیں گے۔ رکوع نمبر 2
سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی۔ اس کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچا تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے۔ یہ بات سن کر سلیمان مسکرایا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ۔ ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد غائب تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد نے آ کر اطلاع دی کہ سبا میں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے اور وہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا دربار ہر دن سجتا تھا اور ہر ایک کو اس میں اٹینڈنس دینا پڑتا تھا۔ تو یہ ہدہد نامی پرندہ حاضر نہیں تھا، تو سلیمان علیہ السلام جائزہ بھی لیتے تھے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کا ریزن صحیح ہے تو پھر وہ بخشا جائے گا ورنہ مار دیا جائے گا۔ پھر وہ جب آیا تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا ملکہ بلقیس کا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط بھیجا جس کا تذکرہ اس عورت نے اپنے دربار میں کیا۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے دعوت بھیجی دین کی بلقیس کے نام۔ خط کو پڑھنے کے بعد ملکہ نے کہا کہ بادشاہ ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے ایک ایلچی سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، اے سفیر، تو واپس جا اور اپنے بھیجنے والوں سے کہہ دے ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے حکم کرنے پر پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ کا تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا کر رکھ دیا گیا، جسے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہر نعمت کا یہاں پہ دیکھیں شکر گزاری کے جذبے کتنے ابھر کے آ رہے، یعنی ہر نعمت پر، چونٹیوں کے بات سننے پر بھی ان کی بات مجھے سنائی دے رہی، وہاں پر شکر، ہر جگہ شکر۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس نے تخت کو پہچان لیا اور کہا ہم نے پہلے ہی سر اطاعت جھکا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا پاور بھی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ دور دراز کئی مقام میں اس کا تخت ملکہ کا بڑی شان و شوکت والا، اس کو پلک جھپکتے کی آپ کے سامنے تھا۔ یہ بھی یعنی اتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دی تھی لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا۔ یہ بتانا ہے کفار کو اور قریش کو۔ جس چیز نے اس کو ایمان لانے سے روکے رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں اللہ کے سوا وہ پوجتی تھی۔ جب محل میں وہ داخل ہوئی تو اس نے سمجھا پانی کا حوض ہے اور اس نے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی کہ اے میرے رب، آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ یعنی حق جس کے دل میں ٹیڑھ نہیں ہے وہ حق سامنے آتے کی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ ملکہ کا بھی ذکر کر کے قریش کو یہ بتایا جا رہا وہ بھی ملکہ تھی لیکن جب اس کے پاس حق آیا تو اس نے فوراً قبول کر لیا۔ تو اے قریش، اے کفار، تم کیوں قبول نہیں کر رہے؟ مان لو رب کی بات، حق پرست بن جاؤ۔ رکو نمبر 4۔ پھر یہاں پہ 45 آیت سے 53 تک مفسدین فی الارض کا انجام کو واضح کیا گیا، جو فسادات جنہوں نے کیا ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، ان کا ذکر، قوم سمود کا ذکر۔ پھر 54 سے 58 آیت تک لوط علیہ السلام کا ذکر۔ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ قوم نے کہا ہم تم اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان سمجھتے ہیں۔ اس شہر میں نوچتہ دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شبکن ماریں گے۔ یہ چال تو وہ چلے اور ایک چال ہم نے چلی۔ ان کی چال کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ اپنا کام کرتے جاؤ اور حق پر جم جاؤ۔ جو لوگ آپ کے خلاف چال چلیں گے اللہ تعالیٰ بھی ان کے خلاف چال چلے گا اور ان کو
تباہ کر کے رکھ دے گا، اور بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے۔ پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بدکاری کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو، اس کی قوم نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عذابوں سے محفوظ رکھے۔